إنه عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ یوسف کا تیسرا رکوع ہے. اس سے پہلے دو رکوع میں حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے 3 احوال کا تذکرہ ہوا ہے کہ کس طریقے سے یوسف علیہ السلام بھائیوں کے حسد کا شکار ہوتے ہیں اور ایک تاریخ بیابان کنویں کے اندر بھائیوں نے اس حسد کی بنیاد پر انہیں ڈال دیا اور راستے سے گزرنے والے ایک قافلے نے وہ اس کنویں سے نکال کر اپنا غلام بنا لیا اور اسے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں فروخت کر دیا. اس دور میں غلاموں کو بیچنے کا بھی رواج تھا. چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کیونکہ بھائیوں سے اس قافلے والوں نے خرید لیا اور انہوں نے یہ کہہ کر بیچ دیا کہ یہ ہمارا بگوڑا غلام ہے جو ہمارے پاس رہنا نہیں چاہتا. جب بھی اسے موقع ملتا ہے یہ بھاگ جاتا ہے اور اب اس نے بھاگ کر اس کنویں میں چھپ کر پناہ لی ہے، لہٰذا ہم اس کو بیچنا چاہتے ہیں. بہت تھوڑی قیمت پر یوسف کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو فروخت کر دیا. اب قافلے والے یوسف علیہ السلام کو لے کر مصر میں پہنچتے ہیں. مصر اس وقت ایک تہذیب و تمدن کا مرکز تھا، لیکن وہاں کی معاشرت بھی بہت بگاڑ کا شکار تھی. بے شمار خرابیاں موجود تھیں جن کا تذکرہ اگلی آیات میں ہوتا ہے کہ کس طریقے سے وہاں عورتیں بے حیا بے باک ہو چکی تھیں. انہیں کوئی اپنے شوہروں کی عزت داری کا خیال نہیں تھا اور کس طریقے سے وہاں شوہر جو تھے وہ بے بس اور بے ہمت نظر آتے تھے. وہ اپنی خواتین کو روک نہیں پاتے تھے، انہیں کچھ کہہ بھی نہیں پاتے تھے. اور پھر کس طرح عدل و انصاف کا جنازہ نکلتا تھا کہ مجرم کو جو طاقتور ہوتا تھا تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا اور جو بے قصور ہوتا تھا اسے بغیر کسی گناہ اور جرم کے سالوں جیل کی نظر کر دیا جاتا تھا. قرآن نے بڑی تفصیل کے ساتھ مصر کی اس معاشرت کا بھی نقشہ کھینچا ہے جو یوسف علیہ السلام کے دور میں تھی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ وَعَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا. یوسف علیہ السلام منڈی میں لائے گئے اور ان کو بھی غلاموں کی صف میں بٹھایا گیا. اس یوسف علیہ السلام کو بیچنے والے مالک بن دائر جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے یوسف علیہ السلام کے گویا چچا زاد بھائی، لیکن وہ بھی نہیں جانتے کہ یہ یعقوب کے صاحبزادے ہیں اور انہیں بھی اس بات کا علم نہیں تھا کہ باقی یہ غلام نہیں ہیں. وہ بھی سمجھ رہے تھے کہ یہ بڑے غلام ہی ہیں، وہ بیچ رہے ہیں. اور یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے عجیب قدرت کا نظام اور کرشمہ ہے کہ یہ مسعود، یہ وہ خوشبخت بچہ جو حضرت خلیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے اور اپنی تمام تر خوبیوں اور کمالات کا وہ مرکز و مجموعہ ہے، آج مصر میں غلام کی حیثیت سے اس کی بولی لگ رہی ہے. مختلف خریدار آ رہی ہیں، بولیاں لگ رہی ہیں. آخر جس نے سب سے زیادہ بولی لگائی، سب سے زیادہ یوسف علیہ السلام کی قیمت ادا کی، وہ خود مصر کے حکمران طبقے سے تعلق رکھتا ہے. وہ ایک بڑا افسر ہے، فوج کا افسر ہے اور اسی طرح بادشاہ کا بھی بہت
قریبی مصاحب ہے۔ قرآن نے تو یہاں صرف اتنی بات کہی کہ اس نے خریدا جو مصر کا ایک عزیز تھا، یعنی باعزت لوگوں میں سے تھا، حکمران طبقے میں سے تھا۔ اس کا نام تورات کے مطابق فوتیفار تھا، اور وہ مصر کا وزیر اعظم تھا، حکمران نہیں تھا بلکہ وزیر اعظم، اور اس طرح فوج کی بھی ذمہ داری اسی کی تھی۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی زیادہ بولی لگائی اور انہیں خرید لیا۔ قرآن نے کہا وقال الذی اشتراہ، اور کہا اس نے جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا مصر میں سے، مصر کے حکمرانوں میں سے یہ بھی تھا، لامرأتہ، اپنی بیوی سے اس نے کہا کیا اکرمی مثواہ، ظاہر ہے حکمران طبقے سے جو تعلق رکھتے ہیں وہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہوتے، ذہین لوگ ہوتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کی اس نے چہرے سے ہی پہچان کر لی کہ یہ بچہ معمولی نہیں ہے، یہ کسی اونچے خاندان کا چشم و چراغ ہے، اور یہ غلام یہاں بن کر آیا ہے لیکن یہ غلام ہے نہیں، اور اس کے اندر مستقبل کے حوالے سے بڑی خوبیاں نظر آ رہی ہیں۔ چنانچہ وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے اکرمی مثواہ، کہ تم اس کے رہنے کو باعزت بناؤ، یعنی اس کو کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، محل کے اندر اس کی تمام ضروریات کا، تمام سکون اور آرام کا پورا خیال رکھو، اپنی بیوی سے کہتے ہیں۔ اور آگے جو بات کی وہ یہ کہتے ہیں عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، امید ہے کہ یہ بچہ ہمیں نفع دے گا، یہ بچہ مستقبل میں ہمارے کام آئے گا۔ ان کی اولاد بھی نہیں تھی، اس لیے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ یا ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لیں، او نتخذہ ولدا، اس کو اپنے بیٹے کی صف میں شامل کر کے اس کو بیٹا بنا لیں، اور اس طریقے سے ہماری مستقبل میں جائیداد کا بھی یہی وارث ہو۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو فلسطین سے نکالا، کنویں میں پہنچایا، وہاں سے نکالا اور مصر کے محل میں پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اس طریقے سے سرزمین مصر میں یوسف کو ہم نے قدرت اور طاقت دی۔ مَكَّنَّا فِي الْأَرْضِ، تمکین فی الارض قرآن کی اصطلاح ہے جس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اختیار دینا، قدرت دینا، کہ یوسف علیہ السلام اس محل کے اندر بڑی عزت رکھتے ہیں، چند ہی دنوں کے اندر اپنی ان صلاحیتوں کی بنیاد پر، بلکہ ابھی جب ان کو محل میں لایا گیا تو اس وقت جو محل کا اہم ذمہ دار اور نگران تھا اس کو کہا گیا کہ یوسف کو محل کی سیر کراؤ۔ چنانچہ اس سیر کے دوران ہی ایک مقدمہ بھی سامنے آ گیا، اور اس مقدمہ کا فیصل نہیں ہو پا رہا تھا، ایک دوسرے پر الزام لگایا جا رہا تھا کہ چوری کس نے کی ہے، ایک کہتا تھا اس نے چوری کی، دوسرے نے کہا کہ یہ میں نے چوری نہیں کی، اس نے چوری کی۔ یوسف علیہ السلام نے اپنی انتہائی سمجھداری اور حکمت سے ایسا فیصلہ کیا کہ جو حقیقی چور تھا وہ سامنے آ گیا، سب کے سب حیران رہ گئے، اور یوسف علیہ السلام کی اس صلاحیت کو، ان کی ان استعداد کو انہوں نے سمجھ لیا، اور اس طریقے سے پورے محل میں ان کی عزت و احترام کی دھاک بیٹھ گئی۔ اسی کو قرآن نے کہا مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، کہ ہم نے اس طریقے سے سرزمین مصر میں یوسف علیہ السلام کو قدرت اور طاقت دے دی۔ اور وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور اس لیے بھی تاکہ ہم تعبیر الاحادیث کا علم یوسف علیہ السلام کو عطا فرمائیں۔ تعبیر الاحادیث کے بارے میں پہلے بات ہو چکی ہے کہ اس کے دو معنی ہیں، ایک معنی تو یہ ہے کہ خوابوں کی تعبیر، لیکن دوسرا جو صحیح معنی ہے وہ یہ ہے کہ باتوں کی حقیقت، باتوں کی تہ تک پہنچنا، یعنی جس کو علم سیاست کہتے ہیں۔ سیاست کا علم بھی در حقیقت ایک بڑے علوم میں سے ہے، انبیاء علیہ السلام کے علوم میں سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کانت بنی اسرائیل تسوسهم الانبیاء، بنی اسرائیل کے انبیاء وہ اپنی قوموں کی سیاست کیا کرتے تھے۔ اذا ہلک نبی خلفہ نبی آخر، جب ایک نبی آتا اور وہ اپنی قوم کی سیاست کرتا تھا اور اس کی جب انتقال ہو جاتا تو اللہ ان کی جگہ پر دوسرا نبی بھیج دیتا تھا۔ فرمایا میں بھی اسی سلسلے کے ایک نبی اور پیغمبر ہوں، لیکن میرے بعد کوئی نبی اس کام کو نہیں کرے گا، بلکہ میرے بعد خلفاء ہوں گے، فیکسرون، اور وہ بہت زیادہ ہوں۔
آج ہماری جھوٹ، فراڈ اور دھوکہ دہی اور مفاد پرستی کی سیاست نے سیاست کے معنی کو ہی خراب کر کے رکھ دیا ہے۔ لوگوں کا سیاست پر اعتماد ہی ہو گیا۔ حالانکہ سیاست تو ایک بری چیز نہیں ہے، بلکہ ایک بہت ہی مفید چیز ہے کہ اپنے ملک کا نظم و نسق قائم کرنا اور حقیقت تک پہنچنا۔ ظاہر مختلف پروپیگنڈے بھی ہوتے ہیں، مختلف باتیں بھی ہوتی ہیں، تو ان پروپیگنڈوں سے متاثر نہ ہونا، حقیقت کی تہہ تک پہنچنا۔ انصاف کرنا ہے تب بھی حقیقت کی تہہ تک پہنچنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اصل پیچھے حقیقت کیا ہے، تاکہ صحیح بات کی جائے، انصاف کیا جائے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے تعویل الاحادیث کا علم عطا فرمایا تھا، یعنی سیاست کا علم عطا فرمایا تھا، حقیقت تک پہنچنے کی دانش اور سمجھ اور عقل عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام جن سے اللہ نے کام لینا ہوتا ہے تو ان کو اللہ مختلف حالات سے گزارتے ہیں، مختلف مشکل حالات سے گزار کر ان کی ان صلاحیتوں کو نکھارا جاتا ہے جو ان کے اندر قدرت نے پہلے دن سے ودیت کی ہوتی ہیں، ان کو ماحول فراہم کیا جاتا ہے تاکہ مستقبل میں ان سے کام لیا جا سکے۔ اسی طرح جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام سے فرعون سے آزادی دلوانی اپنی قوم کو، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل سے نکال کر کس طریقے سے فرعون کے محل میں پہنچا دیا۔ تفصیلی واقعہ آتا ہے کہ ان کی والدہ نے تابوت میں موسیٰ علیہ السلام کو ڈال دیا، اور وہ تابوت کس طریقے سے دریائے نیل کے ذریعے سے فرعون کے محل میں پہنچ جاتا ہے، اور پھر فرعون کے محل میں موسیٰ علیہ السلام تربیت پاتے ہیں، نشو و نما پاتے ہیں، اس ماحول میں رہتے ہیں۔ حکمران ماحول میں رہنے سے اس حکمران طبقے کی خرابیاں بھی سامنے آتی ہیں، اور اس طریقے سے ملک کا نظم و نسق چلانے کی صلاحیت اور استعداد کا بھی پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام سے اب کام لینا ہے، تو اب ظاہر ہے کنعان کا کہاں ایک چھوٹا سا قصبہ جہاں یعقوب علیہ السلام رہتے ہیں، اب یہ بھی ممکن نہیں تھا کہ یعقوب علیہ السلام اپنے لخت جگر کی تعلیم و تربیت کے لیے مصر کو پہنچائیں۔ قدرت نے یہ خود نظام ایسا کیا، تدبیر ایسی کی کہ یوسف علیہ السلام مصر پہنچ جاتے ہیں، اور مصر میں بھی حکمران طبقے کے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ اسی کو قرآن نے کہا کہ مکنا لیوسف فی الارض، کہ ہم نے زمین میں یوسف علیہ السلام کو قدرت دی اور انہیں تعویل الاحادیث کا علم عطا کیا۔ واللہ غالب علی امری، یاد رکھو اللہ اپنے امر پر غالب ہوتا ہے۔ جو اللہ حکم نافذ کرنا چاہتا ہے، جو تدبیر کرنا چاہتا ہے، کوئی اللہ کی اس تدبیر میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتا، وہ کام ہو کر رہتا ہے۔ اللہ جو چاہتے تھے یقیناً اس نے تکمیل تک پہنچنا تھا، لیکن ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر کیسے کام کر رہی ہوتی ہے۔ بہرصورت یوسف علیہ السلام اس طریقے سے مصر کے اندر غلام کی حیثیت سے فروخت ہوئے اور عزیز مصر کے گھر پہنچ گئے۔ اب یہاں رہ رہے ہیں، خوراک بھی اچھی ہے، ماحول بھی اچھے ہے، عزت بھی ہے۔ ولما بلغ اشدہ، چند ہی سالوں میں یوسف علیہ السلام اپنی جسمانی دماغی جو صلاحیتیں ہیں ان کی تکمیل کو پہنچ جاتے ہیں۔ ولما بلغ اشدہ، قرآن نے اس کو فرمایا کہ جب وہ پہنچ گئے اشدہ، اپنی اس اشد کی عمر کو۔ اشد کی وہ عمر ہوتی ہے جس میں انسان کی صلاحیتیں جسمانی دماغی پائے تکمیل کو پہنچ جائیں۔ حکما کہتے ہیں کہ یہ عمر 30 سے 40 سال کے درمیان کی ہوتی ہے، کہ جب انسان کی جسمانی طاقتیں اور قوتیں بھی مکمل ہو جاتی ہیں اور دماغی صلاحیتیں بھی مکمل ہو جاتی ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام جب اس عمر کو پہنچے تو آتیناہ حکما و علما، اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے پھر انہیں حکم اور علم عطا کیا۔ جب ان کی صلاحیتیں مکمل ہو گئیں تو اللہ نے پھر علم سے بھی نوازا اور حکم سے بھی نوازا۔ حکم اور علم یہ دو اللہ کی طرف سے ایک اہم منصب ہے، یا ایک دو اہم صلاحیتیں ہیں جو اللہ انبیاء علیہ السلام کو عطا فرماتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بھی ذکر ہے کہ ولما بلغ اشدہ واستوى آتیناہ حکما و علما، جب موسیٰ علیہ السلام بالغ ہو گئے
اور ان کی صلاحیتیں اپنی اس تکمیل کو پہنچ گئیں تو ہم نے ان کو حکم اور علم عطا فرمایا۔ اسی طرح یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب وہ اپنے اشد کو پہنچ گئے تو ہم نے ان کو حکم اور علم عطا فرمایا۔ حکم سے مراد نبوت ہے، ہم نے ان کو نبوت کا وہ منصب عطا فرمایا، ان کو ذمہ داری دی کہ تم نے کس طریقے سے انسانیت کی رہنمائی کرنی ہے، اور علم عطا فرمایا یعنی شریعت کا علم ہے کہ زندگی گزارنے کا طریقہ، ڈسپلن، نظم و نسق اور شریعت کے علوم انہیں عطا فرمائے۔ حکم و علم یا حکم کا تعلق فیصلہ کرنے کی استعداد اور صلاحیت سے۔ جب بھی کوئی ڈیسیژن لینا ہوتا ہے، فیصلہ کرنا ہوتا ہے، تو اس کے لیے پہلے صحیح اس کی معلومات بھی ہونی چاہیے، اور پھر ڈیسیژن لینے کی طاقت و قوت بھی ہونی چاہیے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس معلومات ہوتی ہیں لیکن وہ ڈیسیژن نہیں لے سکتے، فیصلہ نہیں کر سکتے، ان کے اندر فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، تو یہ بڑی کمزوری کی بات ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو حکم کرنے یعنی فیصلہ لینے کی صلاحیت بھی عطا کی اور علم بھی عطا فرمایا کہ اس سے پہلے جو معلومات چاہیے ہوتی ہیں، جو عقل چاہیے ہوتی ہے، سمجھ اور بصیرت چاہیے ہوتی ہے، وہ بھی ان کے پاس موجود تھی۔ اور فرمایا یہ صرف اکیلے یوسف علیہ السلام کے لیے ہی نہیں، جو بھی دنیا میں اچھا کردار ادا کرنا چاہے گا تو ہم یہ صلاحیتیں اس کو عطا فرمائیں گے۔ فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، جو بھی محسنین ہوتے ہیں، اچھا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، دنیا میں اپنی قوموں کو آزاد کرانا چاہتے ہیں، ان کو ترقی دینا چاہتے ہیں، انسانیت کے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں، تو ہم ان کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں، یعنی ان کو یہ صلاحیت عطا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب انبیاء علیہ السلام کی وراثت یہ علم اور حکمت ہے، حکمت اور دانائی اور علم یہ انبیاء کی وراثت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یہ علم و حکمت اور دانائی میری امت کے علماء کو عطا فرمائے گا، وہ میرے وارث ہوں گے اس علم و حکمت کے، اور وہ اس طریقے سے دنیا میں اس علم و حکمت کو پھیلائیں گے۔ یقیناً فقہائے کرام کو دیکھیں، صوفیہ عظام کو دیکھیں، اور اسی طرح دنیا کے ان عادل حکمرانوں کو دیکھیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی علوم و حکمت جو نقل ہو رہی تھی اس کی بہت وضاحت کی، تفصیلات کی، اس کے مطابق نظام بنائے، اس کے مطابق جو ہے مسائل کو اخذ کیا اور انسانیت کی رہنمائی کی۔ تو اسی لیے اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، کہ جو بھی اچھا کردار ادا کرنے والے ہوں ہم ان کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ اب یوسف علیہ السلام کی صلاحیتیں سب مکمل ہو رہی ہیں، جسمانی صلاحیتیں بھی مکمل ہو گئی، پہلے ہی بڑے خوبصورت بچے تھے، اب جب جوانی پورے جوبن پر ہے، حسن اور زیادہ نکھر کر سامنے آیا۔ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن عطا بھی بہت کیا تھا، حدیث میں آتا ہے قد اعطى شطر الحسن، اللہ نے یوسف علیہ السلام کو حسن کا بہت وافر حصہ عطا کیا تھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام انتہائی حسین ہیں۔ اب اسی محل کی وہ خاتون جو عزیز مصر کی ایلی ہے، جس کا نام بعض روایات کے مطابق راحیل ہے اور بعض نے زلیخا کہا ہے، باہر کہ قرآن نے اس کا نام یہاں ذکر نہیں کیا، قرآن اس سے بحث نہیں کرتا کہ نام بھی ذکر کرنا شروع کر دیں، کہاں کہیں مجبوری اور ضروری ہوتا ہے نام لینا تو قرآن وہاں نام لیتا ہے، وگرنہ اس واقعے کو جو اصل مقصود ہوتا ہے اس کو قرآن بیان کرتا ہے، جزیات کو بیان کرنا قرآن کے پیش نظر نہیں ہے، اس لیے قرآن نے یہاں اس کا نام نہیں ذکر کیا، صرف یہی کہا کہ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، تو حضرت یوسف علیہ السلام کو پھسلانا شروع کر دیا اس نے جس کے گھر میں یوسف علیہ السلام رہ رہے تھے، یعنی جو اس گھر کی مالکہ تھی اسی نے یوسف علیہ السلام پر ڈورے ڈالنا شروع کر دیا۔ راودت کہتے ہیں انتہائی لطافت کے ساتھ، انتہائی نزاکت اور نرمی کے ساتھ کسی چیز کو اپنی طرف کھینچنا، مائل کرنا۔ چنانچہ اس عورت نے یوسف علیہ السلام کے سامنے ہر طرح کے ممکنہ ہیلے طریقے ایسے اختیار کیے کہ یوسف علیہ السلام کی طرف مائل ہو جائے، لیکن یوسف علیہ السلام کی عفت پاک دامنی نے ہر موقع پر ان کی حفاظت کی اور اللہ نے ان کی مدد کی، اور وہ اس طرح کی
کسی قسم کی لغزش اور خطا سے بچے رہے۔ لیکن اس سے یہ بات سامنے آئی کہ مصر کی حالت کیا تھی، وہاں بے حیائی، وہاں اس طریقے سے خواہش پرستی کا ماحول تھا۔ اب یوسف علیہ السلام ظاہر ہے اس عورت سے چھوٹے ہیں، بچے تھے، ابھی یہیں جوان ہوئے اس محل میں، لیکن اپنے ہی غلام پر، اور دوسری طرف غلام بھی ہیں، عورت ان پر ہی فریفتہ ہو گئی، خواہش پوری کرنے کے لیے ان کی طرف مائل ہو گئی۔ تو جب اس کے ان تمام ہیلوں سے یوسف علیہ السلام ان کی طرف متوجہ نہیں ہوئے، وہ کامیاب نہیں ہوئے، تو اب اس نے آخری حربہ اختیار کیا۔ آخری حربہ قرآن نے اس کا ذکر کیا کہ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ۔ اس وقت حکمران، پہلے دور میں اس طرح ہوتا تھا کہ حکمران جو تھے وہ اپنی عیاشی کے لیے اپنا کمرہ وہ بہت اندر جا کر بنایا کرتے تھے۔ ایک کمرہ، اس کے اندر آگے ایک اور دوسرا کمرہ ہوتا تھا، پھر اس کے آگے تیسرا، پھر چوتھا، پھر وہ آخر میں جا کر کے 7واں 8واں کمرہ ایسا بنایا جاتا تھا جو ان کی عیاشی کے لیے مقرر ہوتا تھا۔ عام طور پر سمجھا یہ جاتا تھا کہ یہ ایک ہی کمرہ ہے، جبکہ اس کے اندر بہت سارے آگے کمرے ہوتے تھے۔ تو 7 کمرے، اور ان میں سے جو 7واں جا کر کمرہ تھا جو اس نے اپنے لیے عیاشی کے طور پر بنایا ہوا تھا، وہاں وہ بن سنور کر بیٹھی ہے۔ اپنی خادمہ کے ذریعے سے یوسف علیہ السلام کو بلایا۔ یوسف علیہ السلام ظاہر ہے ان کی غلام ہیں، تو آقا کی بات ماننی لازمی اور ضروری ہوتی ہے۔ وہاں پوری طرح تیار ہو کر بیٹھی، اور ساتھ اس نے خادمہ اور ملازمہ کو کہہ دیا کہ جو ہی جس دروازے سے یوسف اندر داخل ہوتے جائیں، باقی دروازے کو تالا لگا دیا۔ 7 دروازوں کو تالے لگوا دیے اور دروازے بند کر دیے، اور اندر پوری طرح خوبصورت ہو کر بن سنور کر وہ بیٹھی ہے، اور یوسف علیہ السلام کو اپنے سامنے کو لا کر آخر تمام حیا کی حدوں کو توڑتے ہوئے جو آخری درجہ ہوتا ہے اس کا مطالبہ کر دیا۔ قرآن نے اس کا یہاں تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، اور اس نے دروازے بند کروا دیے، اور کہنے لگی وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ، آؤ تم اے یوسف آ جاؤ، آ جاؤ، مجھ سے خواہش پوری کرو۔ هَيْتَ لَكَ، هَيْتَ لَكَ کا جملہ بعض کو کہتے ہیں یہ جو ہے یہ عربی کا لفظ نہیں ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ عربی کا ہی لفظ ہے، اور اس کا معنی ہے کہ آئیں اور میری خواہش پوری کریں۔ ہئی طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اس سے واضح اس کا مطالبہ دیکھا اور سنا تو فوراً کہنے لگے قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس سے جو تم چاہ رہی ہو، جو تم خواہش کر رہی ہو، میں اللہ کی مدد مانگتا ہوں، اس کی پناہ لیتا ہوں کہ میں اس طرف مائل ہوں، میں اس طرح کی غلطی کا ارتکاب کروں۔ معاذ اللہ اسی طرح ہے جیسے سبحان اللہ، اس کا فعل معذوف ہوتا ہے اور لازماً معذوف ہوتا ہے، جیسے سبحان اللہ ہے، اسی طرح معاذ اللہ ہے، معنی یہ کہ میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں تمہارے اس شر سے۔ اور ساتھ اگلی بات بھی کہی انہ ربی احسن مثوایا، دیکھو میرے مالک نے جو تمہارے شوہر ہیں انہوں نے مجھے بڑی عزت دی ہے یہاں، میں تو ایک غلام ہوں، غلاموں کی کوئی حیثیت اور وقت نہیں ہوا کرتی تھی، لیکن انہوں نے مجھے یہاں کا مشیر خاص بنایا ہے، وہ مجھ سے مشورہ کرتے ہیں، مجھے عزت دی ہے اس محل کے اندر، مجھے اقتدار دی ہے انہوں نے، اور میں ان کی ناموس کو جو ہے وہ تار کر دوں، میں یہ غلطی کا ارتکاب کروں، یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا، ربی سے مراد یہاں میرا مربی ہے، یہاں ربی سے مراد اللہ کی ذات نہیں بلکہ وہ جس نے میری تربیت کی، میرے ساتھ احسان کیا، میرے ساتھ نیکی کی ہے، اور احسن مثوایا مجھے یہاں اچھے طریقے سے اس نے رکھا ہے، تو کیا میں اس کے ساتھ جو ہے اس کی عزت کو خراب کروں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اس طریقے سے بے وفائی کروں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن عورت کہاں باز آنے والی تھی، کہاں سمجھنے والی تھی؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے ساتھ یہ بات ایک اور بھی کہی ہے کہ انہ لا یفلح الظالمون، یاد رکھو ظالم لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے۔ آج کل ہمارے یہاں بھی بڑا عجیب ہے، وہ کہتے ہیں نا نمک حرامی نہیں کرنی چاہیے، نمک حرامی یہ بہت بڑا جرم ہے، ویسے ہی حرامی
تو انسان کو نہیں ہونا چاہیے، لیکن خاص طور پر اگر کوئی نمک کھلائے گھر میں، رہنا سہنا دے، کھانا پینا دے، تمہاری مدد کرے، اور تم پھر موقع پا کر اس کو ڈسو، اس کو نقصان پہنچاؤ، تکلیف دو، تو حضرت یوسف نے یہی بات کی، لا یفلح الظالمون، ایسے لوگ ظالم ہوتے ہیں اور ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتے، وہ ہمیشہ نقصان اٹھاتے ہیں، اس لیے نمک حرامی سے بچنا چاہیے۔ یہی بات یوسف علیہ السلام سمجھا رہے ہیں کہ میں نمک حرام نہیں بن سکتا، میں یہ کام نہیں کر سکتا جو تم چاہ رہی ہو، یہ تو بڑی ظلم کی بات ہے۔ لیکن عورت ہے کہ وہ پوری طرح تیار ہو کر بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ کسی طرح یوسف کی کوئی وعظ و نصیحت یا بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، قرآن کہتا ہے کہ اس نے تو یوسف علیہ السلام کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرنے کا پورا قصد اور ارادہ کر لیا تھا کہ بس میں نے تو آج خواہش پوری کرنی ہے، چھوڑنا نہیں ہے یوسف کو۔ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، یہاں وقف کرنا چاہیے، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ، وَهَمَّ بِهَا اگلا جو وَهَمَّ بِهَا ہے اس کا تعلق اگلے جملے کے ساتھ ہے، وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، کہ اگر یوسف علیہ السلام کو ان کا رب برہان نہ دکھلاتا تو ہو سکتا تھا کہ یوسف علیہ السلام بھی انسان ہونے کے ناطے بتقاضۂ بشریت وہ بھی ارادہ کر لیتے۔ ظاہر تنہائی ہے، پورا حسن موجود ہے سامنے، اور ہر طرح کی آسائش اور ہر طرح کی وہ کشش جو ہو سکتی ہے وہ موجود ہے۔ انبیاء علیہ السلام میں تو طاقت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، یاد رکھو جہاں ان کی روحانیت بہت اونچی ہوتی ہے وہیں ان کی حیوانیت بھی بہت اونچی اور طاقتور ہوتی ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا، انبیاء علیہ السلام کی طاقت جو ہے عام مردوں سے 70 گنا زیادہ ہوتی ہے، ان کے اندر طاقت بھی، یہ نہیں ہے، یہ کوئی بزرگی نہیں ہوتی کہ ایک آدمی کے اندر جو ہے اس سرے سے کوئی رغبت اور خواہش ہو نہیں، اور وہ کہے کہ میں بڑا نیک اور بیوہ ہوں۔ نیکی اور بزرگی کا تو پتہ تب ہی چلتا ہے کہ اس کے اندر وہ خواہش بھی ہے اور بھرپور طریقے سے ہے، پھر وہ اپنے آپ کو اس خرابی سے، اس گناہ سے، جرم سے بچاتا ہے، تو اصل کمال تو یہ ہوتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نا کہ جب بڑھاپا آ جاتا ہے نا، کوئی طاقت اور قوت رہتی نہیں ہے، صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں، تو اس وقت بزرگ بن جاتے ہیں۔ وہ بزرگی اچھی ہے لیکن کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ در پیری گرگ ظالم شبد پرہیزگار، بڑھاپے میں تو ظالم بھیڑیا بھی کیا کر لیتا ہے، بزرگ بن جاتا ہے، وہ بھی توبہ کر لیتا ہے جب کچھ ہو ہی نہیں پاتا۔ تو جب کچھ ہو نہیں پاتا تو اس وقت کہنا کہ بھائی اب یہاں بچوں کو بعض دوست جو ہے نا وہ بڑا ڈانٹ اور جھڑک رہے ہوتے ہیں، میں اکثر پوچھتا ہوں کہ جب تمہاری عمر تھی اس وقت تم کیا کرتے تھے؟ یا اس طرح جوان آدمی ہے، اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو پتہ تم جب جوان تھے تو اس وقت کیا کرتے تھے؟ اب بوڑھے ہو گئے، جب کوئی صلاحیت نہیں ہے، کچھ کر نہیں سکتے، تو اب تم ان بچوں کو، جوانوں کو کہو کہ وہ تمہاری طرح کے عمل اور کام کریں، ان سے کوئی غلطی بھی سرزد نہ ہو، تو ایسا نہیں ہوتا۔ ان کو سمجھانا چاہیے لیکن اچھے انداز سے، ڈانٹ ڈپٹ کر نہیں، بلکہ ایسے انداز اور طریقے سے کہ وہ تمہارے سمجھانے کی قدر کریں، ان کو خود فکر لائق ہو کہ ہمیں اس سے خرابی سے بچنا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام بھی پورے جوان ہیں اور بڑی طاقت و صلاحیت ہے، کیونکہ جو جوان گناہوں سے بچا ہوا ہوتا ہے اس کے اندر طاقت ویسے ہی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور آج کل تو جوانوں نے جوان ہونے سے پہلے ہی اپنی طاقت کو برباد اور ضائع کر لیا ہوتا ہے۔ جی، تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے کہا وَهَمَّ بِهَا، اس عورت کا یوسف علیہ السلام بھی قصد اور ارادہ کر سکتے تھے، لولا ان رأى برہان ربی، اگر ان کا رب ان کو برہان نہ دکھلاتا، لیکن اللہ نے ان کو برہان دکھلایا، اس لیے یوسف علیہ السلام نے اس عورت کا قصد اور ارادہ نہیں کیا، بلکہ اللہ کی پناہ مانگی کہ معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ ان کے سامنے اپنے اس مربی اور آقا کی مہربانیاں بھی تھیں، ان کے دل میں وہ شکر گزاری بھی تھی، لہذا انہوں نے اس کا ارادہ اور قصد نہیں کیا۔ برہان کیا دیکھا؟ بعض روایات کے مطابق حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے چھت کی طرف دیکھا، انہیں اپنے والد یعقوب علیہ السلام کی تصویر نظر آئی، جو انتہائی افسردہ، اپنے منہ میں اپنی انگلی ڈالے ہوئے بڑے غمزدہ ہو کر دیکھ رہے ہیں یوسف علیہ السلام۔ جو ہی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کی تصویر کو دیکھا تو ان پر اور ایک رعب اور خوف طاری ہو گیا،
اور پھر اب انہوں نے وہاں سے بھاگنے کا قصد کیا اور اللہ سے مدد مانگی دل ہی دل میں کہ یا اللہ میری مدد کر اور اس جرم سے مجھے نجات عطا فرما۔ قرآن کہتا ہے کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، اس طریقے سے ہم جو ہے برائی اور بے حیائی کو ہم نے ان سے پھیر دیا، دور کر دیا کہ وہ برائی کا ارتکاب نہیں کر سکے، اس کی طرف انہوں نے میلان زہر نہیں کیا، انہوں نے اپنے آپ کو بچایا۔ انہ من عبادنا المخلصین، بے شک وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھے۔ مخلصین بھی ہے مخلصین بھی ہے، دونوں طرح درست ہے۔ مخلصین لام کے زیر کے ساتھ ہو تو مطلب یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کی عبادت و اطاعت کی طرف بڑے خلوص کے ساتھ لپکنے والے تھے۔ مخلصین لام کے فتح اور زبر کے ساتھ ہو تو مطلب یہ ہے کہ اللہ نے انہیں اپنی عبادت اور بندگی کے لیے، نبوت کے لیے، اعلیٰ کام کے لیے چن لیا تھا، منتخب کر لیا تھا، لہذا ان سے اس طرح کی بے حیائی کا کام سرزد نہیں ہو سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کی حفاظت بھی کرتا ہے، وہ محفوظ بھی ہوتے ہیں، اس لیے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء تمام کے تمام معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں کہ اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے براہ راست، کہ کسی قسم کا جرم ان سے سرزد نہیں ہونے دیتا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی بھی اللہ نے حفاظت کی۔ اب وہ جب وہاں سے بھاگے یوسف علیہ السلام تو اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار یوں ظاہر کیا کہ جو ہی دروازے کو ہاتھ لگاتے ہیں دروازہ خود بخود کھلتا چلا جاتا ہے، تالا ٹوٹتا ہے دروازہ کھلتا چلا جاتا ہے۔ پہلا بھی دروازہ کھلا، دوسرا بھی۔ اب وہ عورت ہے، وہ تو پورا عزم اور ارادہ کی ہوئی تھی، وہ باز آنے والی نہیں تھی، وہ یوسف علیہ السلام کے پیچھے دوڑی، یوسف علیہ السلام آگے آگے اور وہ پیچھے دوڑی، یہاں تک کہ جب آخری دروازے کے قریب پہنچی تو یوسف علیہ السلام کا کرتا اس نے مضبوطی سے پیچھے سے پکڑ لیا۔ اس نے اتنا مضبوطی سے پکڑا کہ یوسف علیہ السلام کا کرتا پھٹ گیا۔ اتنی دیر میں دروازہ ساتواں بھی کھل گیا، اور ساتواں دروازہ کھلا جو محل میں کھلتا تھا۔ آگے اتفاق یہ ہوا کہ اس عورت کا خاوند عزیز مصر پوطیفار وہ وہاں سامنے کھڑا ہے۔ اب اس عورت کی ہوش و حواس اڑ گئے کہ یہ کیا ہو گیا۔ اب اس نے فوراً پینترا بدلا، عورتوں کی بڑی چالاکیاں ہوتی ہیں، فوراً پینترا بدلتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگا دیا کہ دیکھیں یہ اس آدمی کا کیا انجام ہونا چاہیے کہ جس نے آپ کی عزت کو تاتار کرنے کی کوشش کی، اس نے میرے ساتھ خرابی اور گناہ کا ارادہ کیا، الٹا یوسف علیہ السلام پر الزام لگا دیا۔ اب یوسف علیہ السلام نے بھی اس الزام کا جواب دینا ضروری سمجھا، ظاہر ہے آقا ہے، اگر یہاں اس کی صفائی نہیں ہوگی اس کے دل میں کدورت رہے گی کہ میں نے کیا کیا اور یہ کس طرح ان کا رویہ سامنے آیا۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام نے بھی جواب دیتے فرمایا کہ میں نے نہیں اس کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا، بلکہ اسی نے ہی مجھے دعوت دی ہے جرم کی، گناہ کی، اسی نے دعوت دی۔ قرآن نے اس کو ان الفاظ میں ذکر کیا، فرمایا وَاسْتَبَقَا الْبَابَ، دونوں دوڑے دروازوں کی طرف، وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ، اور اس عورت نے یوسف کی قمیص کو پیچھے سے کھینچ کر پھاڑ دیا، وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اور پایا انہوں نے سیدہ اس کے آقا کو، اس کے مالک اور شوہر کو لَدَى الْبَابِ دروازے کے پاس۔ قالت ما جزاء من اراد بأهلك، کہنے لگی وہ عورت ما جزاء، اس کی کیا سزا ہو سکتی ہے جس نے آپ کی گھر والی کے ساتھ ارادہ کیا، اس کو برائی کا، بے حیائی کا ارادہ کیا، اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ اس کی دو ہی سزائیں ہو سکتی ہیں، اللہ اس طرح یا تو اس کو قید میں ڈال دیا جائے او عذاب علیم، یا اسے دردناک قسم کی سزا دی جائے، یعنی اسے کوڑے مارے جائیں، سخت سزا ملنی چاہیے۔ اور یوسف علیہ السلام نے فرمایا قال ہی راودتنی عن نفسی، کہ اسی نے ہی مجھے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی ہے، رغبت کرنا ہے، برائی کی دعوت اس نے مجھے دی ہے، میں اس کی طرف مائل ہوا ہی نہیں، اللہ نے میری حفاظت فرمائی۔ لیکن اب عورت ان پر الزام لگا رہی ہے، یوسف علیہ السلام اس کا جواب دے رہی ہے کہ یہ خرابی اس نے پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، اب گواہ تو ہے کوئی نہیں۔ اب وہ پوطیفار بھی پریشان ہے، چنانچہ اس نے یوسف علیہ السلام سے شہادت مانگی کہ جو تم کہہ رہے ہو اس کی کوئی شہادت ہے، کوئی گواہی اور دلیل ہے تو وہ پیش کرو۔ یوسف علیہ السلام نے، کہا جاتا ہے
یہاں تو قرآن نے صرف اتنا ذکر کیا کہ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، اس عورت کے ہی خاندان کے ایک شاہد نے، گواہی دینے والے نے گواہی دی یوسف علیہ السلام کے حق میں، اور گواہی بھی بڑی حکمت پر مبنی تھی، صرف ان کی سچائی کی گواہی نہیں دی، ایک حکمت کی اصول پر ایک حقیقت کو آشکارا کیا۔ اب وہ گواہی دینے والا بچہ تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کے حق میں اس بچے نے گواہی دی، اسرائیلی روایات کے مطابق یہ بھی آتا ہے، یا جو ان کے اس دربار کا مشیر خاص تھا، جو سمجھدار اور بڑا ذہین آدمی تھا، اس نے گواہی دی۔ گواہی کیا دی اس نے یہ کہا کہ دیکھو ان کان قمیصہ قد من قبل، یوسف کی قمیص دیکھو، اگر تو یوسف کی قمیص آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو فصدقت، پھر تو یہ عورت سچ کہہ رہی ہے، وہو من الکاذبین، اور یوسف جھوٹ بول رہے ہیں، اور وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اور اگر یوسف کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو فَكَذَبَتْ، پھر یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، یوسف یقیناً سچ بول رہے ہیں، ان کی بات حقیقت پر مبنی ہے۔ اب اس عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص دیکھنا شروع کر دی، فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ، جب قمیص دیکھی، قُدَّ مِن دُبُرٍ، واقعی وہ تو پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، کیونکہ زلیخا نے پیچھے سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کی، تو سمجھ گیا وہ بھی کہ حقیقت یہ ہے کہ یوسف نے برائی کا ارتکاب نہیں کیا، اس میری عورت نے ہی کیا ہے خرابی پیدا کرنے کی کوشش کی، لہذا اس نے کہا قال انه من کیدکن، کہ اپنی عورت کو کہتے ہیں کہ بے شک یہ تمہارے ہی مکر ہے، تم عورتوں کا مکر ہے۔ عجیب بات ہے، یہاں اتنی معاشرت تباہ و برباد ہو چکی ہے مصر کی کہ مرد اتنے بے بس ہو چکے ہیں کہ وہ اپنی عورت کو مخاطب کر کے واضح طور پر یہ نہیں کہا، اس نے کہا کہ تیری غلطی ہے، بلکہ کہا من کیدکن، کن جمع کا صیغہ ہے کہ تم عورتوں کے یہ مکر و فریب ہے، تم عورتیں ہی اس طرح کی کرتی ہو، ان کیدکن عظیم، تم عورتوں کے مکر جو ہے نا، مکر و فریب بہت بڑا ہے۔ اور یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ دنیا کی تمام عورتیں مکار ہوتی ہیں، مکر و فریب والی ہوتی ہیں، یہ مصر کی عورتوں کا حال ذکر کیا جا رہا ہے، وگرنہ دنیا کی عورتیں بڑی پاک باز، پاک دامن، بڑی غیرت مند اور بڑی نیک عورتیں بھی ہیں۔ مردوں میں ایسے بے شمار ہیں جو بڑے ہی خبیث الفطرت ہوتے ہیں، بڑے مکار ہوتے ہیں، فریب دینے والے ہوتے ہیں، مردوں میں بھی ایسے ہوتے ہیں، ایسی عورتیں بھی ہیں، لیکن یہ مطلب نہیں کہ ساری عورتیں ایک جیسی ہوتی ہیں، جیسے کہ سارے مرد ایک جیسے نہیں ہیں، اسی طرح ساری عورتیں بھی ایک جیسی نہیں۔ یہاں جو یہ کہا اس نے ان کیدکن عظیم، تم عورتوں کا مکر و فریب بہت بڑا ہے، یہ ساری عورتوں، دنیا بھر کی عورتوں کے لیے نہیں کہہ رہا، وہ مصر کی عورتوں کے لیے کہہ رہا ہے کہ تم نے یہاں مصر میں عجیب خرابی پیدا کر رکھی ہے کہ تمہارے مرد جو ہیں وہ تمہارے سامنے بے بس ہیں۔ اب وہ زیادہ سے زیادہ اتنا کہہ رہا ہے، نہ اپنی عورت کو کوئی اس نے سزا دی، نہ اپنی عورت کو کچھ اور ہیں کسی قسم کی اس کو اپنے سے الگ کر سکا، بے بس ہے، بس بڑی انتہائی نرمی کے ساتھ کہہ رہا ہے یہ تیرا مکر ہے اور تم عورتوں کے مکر بہت بڑے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو دوسری طرف مخاطب ہو کر کہتا ہے یوسف اعرض عن ھذا، اے یوسف تیرے لیے تو بڑا صدمہ ہے، لیکن تم اس کو چھوڑو، اس سے اعراض کرو، لہٰذا اس کا کسی کے سامنے ذکر بھی نہ کرنا، بس اس معاملے کو یہیں بند کر دو۔ اور یوسف علیہ السلام کم چاہتے تھے کہ خواہ مخواہ کسی کی عزت کو آگے پھیلایا جائے، اور یوسف علیہ السلام نے تو کسی کے سامنے اس کے بعد بھی ذکر نہیں کیا، بلکہ خود ہی اس کی طرف سے، عورت کی طرف سے، اس کی خادمہ اور اس کے ان ملازمین کی طرف سے یہ واقعہ پورے محل میں پھیل گیا، پھر آخر کار انہوں نے مناسب سمجھا کہ یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا جائے، جس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام سے وہ کہتا ہے یوسف اعرض عن ھذا، یاد رکھو برائی کو جب بھی دیکھیں تو اس کا چرچا نہیں کرنا چاہیے، وگرنہ برائی اس سے اور پھیلتی ہے۔ اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ خود قرآن نے، جب بھی کوئی زنا کا ارتکاب ہو اور 4 گواہ، عام کسی جرم کی ثبوت کے لیے 2 گواہ کافی ہوتے ہیں، لیکن زنا کے جرم کی ثبوت کے لیے 4 گواہوں کو ہونا ضروری ہے۔ 4 گواہ اگر نہ ہوں اور 2 یا 3 یا 1 آدمی کوئی گواہی اور شہادت دے کہ فلاں آدمی نے زنا اور برائی کا ارتکاب کیا، تو اس پر کوڑے لگائے جائیں گے، اس پر حد قذف جاری ہوگی، 80 کوڑے اس کو مارے جائیں گے کہ جب تم گواہ موجود نہیں ہیں
اصل مقصد کیا ہے کہ بے حیائی کے چرچے کو روکا جائے، لوگ اس کا تذکرہ نہ کریں، اس کو آپس میں ڈسکس نہ کریں، پھیلائیں نہیں، کیونکہ بے حیائی کا تذکرہ کرنے سے بے حیائی اور پھیلتی ہے، بڑھتی ہے، اور لوگوں کو گویا ایک خفیہ طریقے سے برائی کی دعوت ملتی ہے۔ اس لیے دین اسلام چاہتا ہے کہ بے حیائی اور برائی کا افشا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہاں وہ سمجھدار آدمی تھا فوتیفار، اس نے بھی یوسف علیہ السلام سے کہا کہ یوسف اعرض عن ھذا، اے یوسف تم اس معاملے کو درگزر کر دو، اب اس کا کسی سے ذکر نہیں کرنا۔ اور اپنی عورت کو کہتے ہیں وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ، تم اللہ سے معافی مانگو، تم نے غلطی کا ارتکاب کیا ہے، تم اپنی غلطی کی معافی مانگو، اِنَّكِ كُنتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ، غلطی اور خطا تیری ہی ہے، یوسف کی نہیں ہے۔ بس اتنی ساری بات اپنی عورت کو کہی کہ بس تو اپنی غلطی کی معافی کا مانگ اور غلطی دور کر، غلطی تیری ہے، کوئی اس کو سزا نہیں دی۔ آگے پھر کیا ہوا اس کا تذکرہ اگلے رکوع میں انشاءاللہ اس پر پھر بات کریں گے۔ اللہ کو سمجھ